تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، حلیم ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہیں، سب کا مالک خالق وہی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے سامنے، امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش فرمایا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے دل کے تعلق سے بہت ساری باتیں معلوم کیے تھے۔ ہم نے جانا کہ انسانی زندگی میں دل کی کیا حیثیت ہے، انسانی جسم میں دل کی کیا حیثیت ہے، کہ انسان کی زندگی چل سکتی ہے اگر ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، آنکھ نہ ہو، دماغ بھی نہ ہو تو انسان کی زندگی چلتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی دل بند ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے تو انسان ایک سیکنڈ کی زندگی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جسم میں، انسانی اعضاء میں دل کو مقام و حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کہا الا ان فی الجسد لمضغہ، اے لوگوں سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کہا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست رہے تو سارا جسم درست، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ کہا کہ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں گزشتہ خطبے معلوم کیے تھے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہماری دل کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہے، اور ہمارے دل میں کیوں اللہ کا خوف نہیں ہے، کیوں ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم کیوں رویا نہیں کرتے، اللہ کے پکڑ سے ہم کیوں اس قدر مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ معلوم کیے تھے۔ آج کے خطبے میں اور بھی کئی باتیں لے کر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، دلوں کو پاک کرنے کے سلسلے میں، کہ یقین مانے میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کو صاف رکھے، پاک رکھے۔ آج انسان اپنے کپڑے کو تو پاک رکھ لیتا ہے کیونکہ سارے لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ جمعہ میں ہم حاضری دیے، ہم لوگ اپنے اپنی جگہ میں کپڑے اچھی طریقے سے پہن کر، غسل کر کے، چہرہ دھو کر یہاں پر آئے، اور انسان کپڑے کو اس لیے پاک رکھتا ہے کہ اس لیے کہ سب لوگوں کی نظر پڑے گی، چہرے کو پاک رکھتا ہے کہ اس لیے کہ سب لوگوں کی نظر پڑے گی۔ اگر چہرے میں ایک دھبا بھی کیوں نہ ہو، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کیسے میں مٹاؤں، اگر وہ بیماری کی شکل ہو اسے کیسے علاج کروں، لاکھوں روپے ڈال دیتا ہے اس چہرے کے دھبے کے لیے، اس چہرے کے ڈاٹس کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اصل چیز دل کی صفائی کے سلسلے میں بھی اور آپ بھی اتنی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں میں کتنے بوجھ کو لے کر اٹھائے پھرتے ہیں، اور ہمارا دل کتنا ویران ہو چکا ہے، اور ہمارے دل میں کس قدر برائیاں، عقیدے کی خرابیاں، بدعت و خرافات جیسی بہت سارے فیلنگ، جذبات پائے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور ہم اس دل کے اندر کی جو برائی ہے، بیماری ہے، اس کو پاک کرنے کی، صفائی کرنے کی ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے کپڑے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کون کتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، کس کا دل صاف و شفاف پاک ہے، اللہ اس کے اعتبار سے قیامت دن فیصلہ فرمائے گا، اور حقیقت میں حشر کے میدان میں وہی کامیاب ہوگا جو پاک صاف دل لے کر آئے قبر سے اٹھ کر۔
یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہا کہ جس دن نہ دولت کام آ سکتی نہ بچے کام آ سکتے۔ دنیا میں جرم کر کے آدمی پیسے دے کر جرم سے بچ جاتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے وکیلوں کو ججوں کو بھی خرید لیتا ہے اور چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اولاد ساتھ دیتی ہے زندگی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، اللہ تعالیٰ دونوں کو رکھ کر کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، حشر کے دن نہ بچے کام آ سکتے نہ تمہاری دولت کام آ سکتی۔ اصل میں کامیاب انسان وہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے، پاک صاف دل لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلو مغموم صدوق اللسان، کہا کہ ہر وہ شخص جو زبان کا صاف ہو، دل کا صاف ہو، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، زبان کی صفائی تو سمجھ میں آتی ہے، دلوں کی پاکی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ وہ دل جس میں نہ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن، نفرت، عداوت جیسے جذبات سے دل پاک صاف ہو، ایسے دل ہی قیامت کے دن اللہ کے پاس نجات پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جھانک کر دیکھیں دلوں میں، واللہ کہتا ہوں ہمارے دلوں میں کس قدر برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور ہم کس قدر سالوں سال اپنے دلوں میں اس قدر بوجھ کو رکھ کر پھر رہے ہیں۔ ہم اس کو پاک کرنا بہت بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں فکر کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ کس قدر ہماری زندگی میں تکبر، گھمنڈ، غرور پایا جاتا ہے، دلوں کے اندر کتنا ہمارا گھمنڈ ہے، غرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ، غرور یہ ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ غرور، یہ تکبر اللہ کے لیے لائق ہے، یہ تکبر، یہ گھمنڈ میری چادر ہے، جو کوئی اس چادر کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ ابلیس کو لعنت کا مستحق بنانے والا ایک کیا کام تھا؟ اس نے غرور، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے ملائکہ رب کے حکم کو سن کر سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا انا خیر من، کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خوبی ہے جلانا، اوپر کی جانب اٹھنا، اور مٹی تو بس نیچے گرنے والی ہے، تو وہ حقیر انسان کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ رب العالمین کو اس کی گھمنڈ، تکبر پسند نہ آئی، کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے مردود، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، قیامت پر تک تجھ پر پھٹکار ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا، جبکہ ابلیس کو کتنا بڑا مقام اللہ دیا تھا، فرشتوں کا سردار تھا وہ، لیکن گھمنڈ اور تکبر اس نے دل میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ انا، میں ہرگز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی سی طاقت آ گئی، آدمی کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، تھوڑی سی دولت کما لیتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، حسن و جمال کیا آئی تو کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، کچھ پراپرٹی جما لیا، بینک بیلنس جما لیا، کہتا ہے کہ میں میرا ہے، میرا سب کچھ ہے۔ اللہ کو یہ ہرگز بھی انا پسند نہیں ہے، جو انا کے ابلیس نے کیا، جو انا کے فرعون نے بھی کیا تھا۔ کہا کہ دیکھو الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں، یہ پوری ایجپت، یہ ساری مصر، یہ دریائے نیل، یہ سب چیزیں میرے نظروں کے سامنے، میرے انڈر، میرے کنٹرول میں ہی، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی تمہارا بڑا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ اللہ کو یہ غرور ناپسند ہوئی، اللہ اسے برباد کر دیا۔ قارون بھی فرعون کے زمانے کا دولت کے غرور میں، نشے میں، تکبر میں، غرور میں عمدہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دلوں میں پائے جانے والے کبر کو پاک کرو، صاف کرو۔ لا يدخل الجنت من کان مثقال حبۃ من خردل من کبر، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور، گھمنڈ، تکبر ہو۔ کتنا بھی آپ پڑھ لے، ڈگری حاصل کر لے، کتنا بھی بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے دنیا میں،
کتنا بھی کمالے جمالے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈگری ہولڈر بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کروڑ پتی کوئی بھی کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ زندگی میں اپنے دل میں عاجزی، انکساری، تواضع پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، ورنہ تو گھمنڈ تکبر یہ دلوں میں پال کر واللہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی زندگی بھی ان کی برباد ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے تلاوت کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن قلب سلیم جو آدمی لے کر آئے گا وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ میں اور آپ اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں شرک کی محبت تو نہیں، شرک کے جذبات تو نہیں، کہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حق دینا ہے ہم وہ کہیں غیروں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ مزار پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، یہ تعویذ و گنڈے اور جتنے بھی بندشیں ہیں، یہ سارے کرتوت کے عامل کے کام۔ اللہ ہدایت دے ہمارے مسلم قوم کو۔ اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ جو بھروسہ رب تعالیٰ پر کرنا چاہیے وہ لوگ ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ کر دنیا بھی برباد، پیسے بھی برباد، آخرت بھی برباد، یہ سارے لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ٹھکانے والے، لوٹنے والے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میجارٹی لوگوں کی اسی شرک کے دلدل میں پھنس کر خاندان برباد ہو رہے ہیں، تجارت برباد کر رہے ہیں اور پوری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہمارے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس قدر عقید توحید رکھے ہیں دل میں۔ ہمارے دل میں عقید توحید کی محبت ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں محبت ہو، اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہو، کبھی بھی ہمارے دل میں شرک کی محبت نہ ہو، شرک کو جگہ نہ دے۔ پہلی چیز میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرنا ہے اور یہ عقیدہ بٹھانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، حالات کو بدلنے والا بھی وہی، حالات کو سدھارنے والا بھی وہی، عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی، اولاد سے محروم کرنے والا بھی وہی، سکون دینے والا بھی وہی، اور پریشانی سے دوچار کرنے والا بھی نہیں، وہی دے کر بھی آزماتا ہے، وہی لے کر بھی آزماتا ہے۔ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ اللہ ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات اطاعت کرتی ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارے چرند پرند، پہاڑ، سارے مخلوقات رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے دور ہیں۔ تو میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کا جائزہ لے، شرک سے پاک کرے دلوں کو، اور دوسری بات میں بھی اور آپ بھی نفاق سے پاک کرے دلوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین رہتے تھے، زبان پر ایک، دل میں ایک، لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن دل میں وہ نفاق کو پالتے تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بیماری رکھ دیا ہے، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا جائے گا۔ یہ نفاق کی بیماری، عبداللہ بن ابی جن کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نماز کو آتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دل ایمان سے خالی تھا اور دل میں نفاق کو پالتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جانے والے ہیں۔ تو دوسری بات، اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کیجئے۔ صرف سامنے ایک پیچھے ایک، کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ ہدایت دے، سامنے ہماری خوب تعریف کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کہیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے جا کر ہماری برائی بیان کریں گے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو بولنا ہے دل میں ہے اسے سامنے بول دیجئے، اور آپ سامنے بس ایسی باتیں کریں، میٹھے میٹھی باتیں، اور پیچھے جا کر اتنی برائی بیان کریں، یہ منافق نہیں تو اور کیا ہے، یہ نفاق نہیں تو کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے
دلوں کو نفاق سے پاک کیجئے۔ تیسری بات، شک و شبہ سے دلوں کو پاک کیجئے، اللہ پر کامل یقین پیدا کیجئے، ایمان کا اسٹرانگ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ یہ شک کے ساتھ جینا، شک کے ساتھ عمل کرنا، شک و شبہ کرنا دین کے معاملے میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تعریف کرتا ہے مومنوں کی کہ مومن لوگ جب بھی ان کے پاس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، فیلنگ بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ واللہ دیکھو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں واثرات مرتب ہوتے ہیں اور ساری باتیں انسٹال ہوتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ اس سے ہمارے دل کی تبدیلی ہوتی ہے، چینجز ہوتی ہے، کیسے فیلنگ آتی ہے، وہ کیسا خوف آتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے، یہ تبدیلی، یہ چینجز میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے۔ اللہ پر وہ کامل یقین ہو، شک و شبہ کی زندگی نہ ہو، وسوسے جیسے جذبات سے اپنے دلوں کو پاک کرے۔ اسی طریقے سے میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کو برے اخلاق سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں، کینہ کپٹ سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، نفرت سے پاک کریں، عداوت سے پاک کریں، دشمنی سے پاک کریں۔ یہ ساری چیزیں ہو، اللہ کے نبی سے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور آپس میں ایک دوسرے کے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کا پیٹ پھیر کر نہ جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو۔ دلوں کا جائزہ لو، کیا کیا حسد کے جذبات، کیسے ہم لوگ حسد کے جذبات رکھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن دل ہمارے صاف نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے۔ کوئی ترقی کر لیتا ہے تو اتنا جلتے ہیں، اتنا حسد کرتے ہیں، اتنا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی بربادی کی ہر دن سوچتے ہیں، سوچ کر بیمار ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے اور دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر۔ یہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ ہمارے ابا ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے وہ حسد میں آ کے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیے، اور کتنی لمبی مدت تک ان کے والد کو رونا پڑا، کتنا غم انہوں نے جھیلا تھا یہ بھائیوں کی حسد کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، کسی کی بھی نعمت کو دیکھتے ہو تو آپ دعا دیجئے، اچھے جذبہ پیدا کیجئے۔ کسی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو آپ دعا دیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، نہ کہ آپ اس رشتے کو خراب کریں کہ ہمارے گھر کو ویسے رشتے نہیں آئے، فلاں میرے بھائی کے گھر کو رشتے آ گئے، میری بہن کے گھر کو رشتے آ گئے، میرے گھر میں رشتے کیوں نہیں آئے۔ اور ایسے کہتے ہوئے کتنے خاندان میں، گھروں میں حسد کے شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی تجارت میں آگے بڑھتا ہے تو کیا کیا فیصلہ کر لیتے ہیں، ابھی آیا تھا میرے سامنے، کتنا آگے بڑھ گیا، میں اتنے سال سے فیلڈ میں ہوں، میں اتنا ترقی نہیں کیا۔ ارے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل میں دخل دینے والے، اللہ کو پوچھنے والے تم کیوں ہو؟ گویا کہ حسد کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے جو فیصلہ کیا غلط کیا، تو مجھے دینا تھا اسے دے دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ رب کا کرم ہے، فضل ہے، جس پر چاہے بچھا دیتا ہے، جسے چاہے نوازتا ہے، جسے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو حسد کے جذبات سے پاک کرو، نفرت کے جذبات سے پاک کرو۔ واللہ میں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں ہیں، حالانکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب پڑھنے والے، سب کلمہ لا الہ پڑھنے والے، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ کلمہ ہم کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم بدقسمتی سے ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس قدر نفرت، عداوت، بغض جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں موجود نفرت، عداوت کو ہمارے دوستوں کے سامنے ظاہر کر دے، ہمارے خاندان والوں کے سامنے ظاہر کر دے، ہمارے اڑوس پڑوس کے سامنے ہم جو دل میں غلط سوچ، غلط جذبات، جو دشمنی پال رہے ہیں، ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ اگر واضح کر دے، ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس کو چھپا کر رکھا ہے، شکر کرو۔
لیکن یہ جذبات، یہ فیلنگ کو اللہ تبارک و تعالی، نیگیٹیوٹی کو اللہ تعالی ایکسپوز کر دے، ہم کسی کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دل میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ چھپایا ہے، ہماری اس عیب پر پردہ پوشی کیا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے دلوں کو، جذبات کو پاک کرو۔ اچھی بات نہیں ہے کہ دشمنی کو پالنا دلوں میں، نفرت عداوت کو جگہ دینا اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اسی سوچ میں بیمار ہو جاتا ہے، اسی سوچ میں سامنے والے کو برباد کرنے سے پہلے خود برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ خاص بھائی، خونی بہن، رشتہ دار بات چیت نہیں، کیوں؟ انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، شادی میں صحیح خیال نہیں کیا، وہ جواب دے دیے، کچھ کہہ دیے، سال گزر جاتے، دشمنیاں دل میں پالتے رہتے اور بات چیت بھی نہیں۔ اور یہ بھی میں بار بار کہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بد نصیب کہیں، ان کو کیا کہیں، نالائق کہیں، جو اپنی ماں کے بارے میں بھی نعوذ باللہ عداوت، دشمنی اپنے دلوں میں پالتے ہیں۔ اپنے باپ کے بارے میں بھی وہ جذبات ہیں، باپ کے خلاف سازش کرنے والے، ماں کے خلاف تانا مارنے والے بھی آج معاشرے میں موجود ہیں۔ جبکہ وہ ماں جس نے پوری زندگی بچوں کی خیر خواہی چاہی، کبھی اس نے دل میں بچوں کے تعلق سے اس طرح کے غلط نہیں سوچے، بربادی کی نہیں سوچی، اس ماں کے خلاف آج دشمنیاں، عداوتیں دلوں میں پال رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازی، تہجد گزار کہتے ہیں، پھر بھی ہماری یہ عادتیں، یہ حرکتیں، یہ غلط ہے۔ واللہ اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ دیکھو لوگوں، میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں، آپ کسی کی شکایت لے کر پہلے میرے پاس مت آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں میرے دل کے جذبات یعنی خراب نہ ہو، میرا دل صاف و شفاف ہو۔ کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنگ تبوک مشہور جنگ ہے، صحابہ کو اعلان کیا گیا صدقہ کرو، خیرات کرو۔ یہ حدیث سنیں، دیکھو کہ دل کو کیسے صاف کریں۔ چھوڑ کر دینے سے اللہ کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس جو حیثیت تھی وہ لا کر صدقہ کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان، ابو بکر صدیق نے گھر کے پورے سامان لا کے دے دیے، عثمان غنی تو اتنا صدقہ کیے، نبی نے کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی گناہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، اتنی انہوں نے نیکی کی ہے۔ اور ایسے غریب صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ فقیر غریب صحابہ کولی کا کام کر کے ایک مٹھی کھجور لا کے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر جمع کر رہے تھے تو پیچھے چھپا لیا، دیکھا کہ بہت سے لوگ اتنا صدقہ کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا چھپا رہے ہو، انہیں شرم آئی کہ میں کیسے یہ مٹھی میں کیسے صدقہ کروں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، ان کی اس حالت کو دیکھ کر بلایا کہ لاؤ کیا ہے وہ، تو اس پوٹلی کو لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامان کے اوپر رکھ دیا، کہا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ اس میں سے ایک صحابی قیس، جن کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، کمرے بند کر دیے، رات بھر روتے رہے، اللہ سے کہا اللہ میرے پاس اس وقت خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے تکلیف دی، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے اللہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ انہوں نے رات بھر رو رو کر دعا کی۔ فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی، کہا کہ کون ہے وہ بندہ جو رات بھر گڑ گڑا کر روتا رہا؟ تو وہ صحابی قیس، جن کے چہرے رات میں صحیح طریقے سے نیند نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں سوجن تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، اے قیس، تم نے جو الفاظ استعمال کی رات میں اللہ سے دعا کی، سنو اے لوگوں، قیس نے جو دعا کی کہ اے اللہ، میں سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، دل میں کوئی نفرت عداوت نہیں ہے، تیری رضا کی خاطر اس کے بدل میں یہ کرتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا قیس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنے پورے مدینے والوں نے صدقہ و خیرات کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے معاف کرنا، چھوڑنا، دلوں کو پاک کرنا، نفرتیں عداوتوں کو دور کرنا، یہ کتنا بڑا مقام ہے، انعام ہے۔ ہاں، کسی نے آپ کو ستایا ہے، رلایا ہے،
اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شریعت نے کہا کہ 3 دن تک اجازت ہے، آپ ان سے بات چیت بھی نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن تک آپ کو دشمنی بھڑاس وغیرہ نکالنے کی اجازت ہے۔ 3 دن کے بعد آپ بات چیت چھوڑ کر نہیں جی سکتے، آپ فوراً ملنے کا حکم دیا گیا۔ وہ لوگ جو قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مکے میں ستایا، تکلیف دی، نکالا، مارا، لوٹا، کتنے لوگوں کی جانیں گوائی، مکے سے نکال دیا۔ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ سارے دشمن کھڑے تھے جنہوں نے تکلیف دی تھی، سارے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جگرا چاہیے۔ اپنے فیملی کے ممبران میں تلاش کیجئے، جن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ان سے آگے بڑھ کر سلام کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد ایسی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو ایگو کی وجہ سے دشمنی مول لیتی ہیں، اور اس طرح غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی بہنوں سے، خالہ سے، پھوپھی سے، سب لوگوں سے رشتہ کٹ کر الگ تھلگ ہو جاتی ہیں کہ تم بھی میرے گھر مت آؤ، ہم بھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں میرے بھائیوں۔ جینے کے لیے چند دن کی زندگی ہے، زمین کے پر کون کب چلا جائے، کس کی روح قبض ہو جائے، کیا کیا خواب دیکھنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، زمین کے اوپر جو چلتے تھے فخر سے زمین کے اندر چلے گئے، کیا شان و شوکت تھی، لیکن وہ آج مٹی میں دفن ہو کر ان کے کفن میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک دنیا میں ہیں اپنے دلوں کو پاک کرو، محبت کا پیغام دو، اور نفرت، عداوت، جذبات کو دور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے چند دن پہلے اعلان کیا تھا، اے لوگوں، جس کو میں نے ناحق مارا ہو، آج میں حاضر ہوں، میرے سے بدلہ لے لے۔ سبحان اللہ، یہ کہاں ہے آج؟ یہ کہاں ہے آج ہمارے پاس؟ ہم کیوں نہیں چھوڑ کر دیتے؟ ہم کیوں معاف نہیں کرتے اپنے بھائی کو؟ ہم کیوں معاف نہیں کرتے اپنی بہن کو؟ ہم کیوں معاف نہیں کرتے اپنے ریلیشن کو؟ ہم کیوں معاف نہیں کرتے اپنے بھائی کو؟ واللہ قیامت کے دن جنت میں وہی آدمی جائے گا جو دلوں کو پاک رکھے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ نکالیں گے اور جنت میں پاک صاف رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے، پیغمبر بھی گزریں گے وہاں سے گزرنے کے کچھ دور کے بعد ایک اور برج ہوگی، وہاں پر فرشتے رکا لیں گے، سامنے جنت نظر آئے گی، ابھی انٹری نہیں ہے، سب کو دلوں کو پاک کیا جائے گا۔ وہاں بھی دیکھو تھوڑی بہت رہ جائے گی، عداوتیں، بغض، ویسے جذبات کچھ باقی رہ جائیں گے پل صراط گزر کر بھی، لیکن جنت میں انٹری ہونا ہے تو اس وقت پورے دلوں کو پاک صاف کر کے اس کے بعد ان کو جنت میں انٹری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو کس قدر یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے۔ اسی لیے اسی اہمیت کے ساتھ میں نے اس کو گزشتہ جمعہ بھی اور اس جمعہ بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ ہماری زندگی میں دلوں کی صفائی بہت بہت ضروری ہے۔ آخر میں ایک حدیث کہہ کر اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے، کہا کہ ایک صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں، تو دیکھا کہ وہ صاحب آئے، نماز پڑھے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی وہ کہا کہ وہ ایک صاحب آئیں گے جنتی ہیں، آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تیسرے دن بھی وہی صاحب تھے، 3 دن اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر جاتے ہیں، کیا عمل ہے معلوم کرو، کہ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرے بھائی میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہوں گے، تو گئے وہاں پر، دیکھا کہ تہجد کو نہیں اٹھے، معمولی فجر کو اٹھے۔ پھر دوسرے دن بھی دیکھا تو وہ کیفیت نہیں ہے، نارملی فجر نماز کو اٹھے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ تم جنتی ہیں، تمہارے پاس کیا عمل ہے ذرا بتاؤ، ہم بھی وہ عمل کر لیں، ہم بھی جنت چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک عمل ہے، میں رات میں سونے سے پہلے اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بھی عداوت، نفرت، حسد، جذبات، بغض جیسے جذبات کو نہیں رکھتا میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سونے سے پہلے آج صبح سے لے کر شام تک
کیا کیا ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں پیدا ہوئی، پاک کر کے سویا کریں، پاک کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں رب تعالیٰ سے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اللہ ہمارے دلوں میں کوئی عداوت نفرت نہ رکھے ہمارے بھائیوں کے سلسلے میں، بہنوں کے سلسلے میں، دوست کے سلسلے میں۔ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دماغ خراب کریں اور دلوں کو خراب کرے، میاں بیوی کو لڑائے، دشمنی پیدا کرے، بھائی بہنوں کو لڑائے، اولاد والدین کو لڑائے، اس کی بڑی کوشش ہے۔ اللہ کے واسطے شیطان کو اس سلسلے میں ساتھ نہ دو، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرو۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، ہمارے دل ایک دوسرے کے تعلق سے اچھے جذبات و خیالات ہوں، ہم اپنے دلوں میں اللہ کی توحید، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی محبت اللہ تعالی ہمارے دل میں بٹھائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رب حلیم۔